I just thought I should share with you the updates and way forward of CPSP. This is your college اور اس کی گرین لان اور فلاورس یہ اسی طرح ہی ہیں. اینڈ کالج از گیٹنگ اے ٹاپ پرائز ان دا ہارٹیکلچر آئی تھنک فار لاسٹ مور دین 2 decades. اینڈ دس از دی ٹوڈے ایکٹیویٹی, آج کی ایکٹیویٹی. یو نو وی آر گوئنگ ٹو ہیو دا انٹرنیشنل سمپوزیم آن 12th, 13th and 14th. اور انٹرنیشنل سمپوزیم ہے اور کانفرنس ہے, اس کا آغاز ہوگا. اور یہ آج کی ایکٹیویٹی ہے جس میں ڈاکٹر زیٹرمین, ہی از دا گریٹ میڈیکل ایجوکیشنسٹ فرام USA, یہ بات کر رہے ہیں پوسٹ گریجویٹ جو ریزیڈنٹ ہیں ان کے پرابلمس کیا ہیں اینڈ وٹ از دا وے فارورڈ فار دا پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ فار کوالٹی میڈیکل ایجوکیشن, ویلنس آف پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ. اس میں ہمارے اپنے لوکل اسپیکر بھی ہوں گے اور زیٹرمین بھی اس پہ بات کریں گے. اس کے بعد جو ہماری اپنی کانفرنس 12th, 13th اور 14th کو ہے, اس سے پہلے وی ہیڈ دا پری کانفرنسز ورکشاپ. 31st December کو وی ہیڈ دا فرسٹ ورکشاپ ان لیاقت نیشنل. اس کے بعد ڈیلی وی ہیڈ گاٹ 2 or 3 ورکشاپ. یہ کل کی ایکٹیویٹی ہے. یسٹرڈے اٹ واز ان فاطمہ میموریل ہاسپٹل جس میں کرنل عامر میاں میرے ساتھ موجود تھے, اور اس وقت بات ہو رہی تھی کیریکولم ڈیولپمنٹ کی اور کیا چینجز کیریکولم میں آنی چاہیے, اور فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام. اور آلریڈی CPSP کے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام میں آئی تھنک یو ہیو بن تھرو کہ ہمارے سپروائزر کی ایکریڈیٹیشن کے لیے 4 ورکشاپ اور ایڈوانس اسکل کورسز ہیں. اسی طریقے سے جو پری کانفرنسز ورکشاپ ہیں وی ہیڈ ایٹ دا لاہور اینڈ دین وی ہیڈ دا کراچی. یہ کراچی کی ورکشاپ ہے لاسٹ 2 weeks کی, جس میں انٹرنیشنل کمیونٹی رائل کالجز کے پریزیڈنٹ اور ان کے ریپرزینٹیو تمام تشریف لائے ہوئے ہیں. دیٹ از دا ڈیٹیل پروگرام کہ اس میں کس کس ملک کے تھے. اور اس میں جو انٹرنیشنل گیسٹ ہے, دس از دا ٹرسٹ آن CPSP کہ آج کل کے دور میں جہاں پاکستان کی آپ سن ہی رہے ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں, 33 جو انٹرنیشنل گیسٹ پریزیڈنٹ آف دا رائل کالجز, اور اس میں یہ تمام ممالک جس میں ڈیولپ ورلڈ موجود ہے, جس میں آئرلینڈ, UK اور USA, ساؤتھ افریقہ, ٹرکی, تمام ممالک کے موجود اس جو لوگ ہیں اس وقت آپ کے کیمپس میں موجود ہیں. دس از یور کونسل, اور کونسل کا آپ کو پتہ ہے کونسل از الیکٹڈ بائی دا فیلوز, اور یہ 20 ممبر کونسل کرنٹلی دس از لیڈ بائی پروفیسر شعیب شفیع. اور اس کونسل کے جو پیٹرن ہیں پروفیسر ظفر چودھری, ہیلتھ ایشو کی وجہ سے USA میں موجود ہیں. اور ہماری جو کانفرنس اس وقت ہے اس میں اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی کو لک آفٹر کر رہے ہیں پروفیسر شعیب شفیع, آرگنائزنگ کو میں لک آفٹر کر رہا ہوں, اور میرے ساتھ خالد اشرفی ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں. سائنٹیفک کمیٹی کو لک آفٹر کر رہے ہیں پروفیسر محمود ایاز, اور کانفرنس کے کنوینر پروفیسر عامر زماں, اور ہمارے IT ان تمام کو دیکھ رہے ہیں پروفیسر ابرار اشرف علی. اور کونسل ساری ہی انوالو ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از ون انٹرنیشنل ایکٹیویٹی جس میں تمام فیلوز, ٹرینیز اور سپروائزر انوالو ہیں. جو کانفرنس ہے اس کا یہ ڈیٹیل پروگرام ہے. جو کرنٹ اسٹیٹسٹکس آف کالج ہیں اس میں سو فار کالج ہیز پروڈیوس مور دین 43,000 اسپیشلسٹ, جس میں 32,000 پلس دے آر دا فیلوز اینڈ 11,000 پلس دے آر دا ممبرس. اینڈ وی آر ہیونگ ناؤ دا میکسیمم نمبر آف پوسٹ گریجویٹ پروگرام, 79 پوسٹ گریجویٹ پروگرام, اور اس میں 22 ہمارے ممبرشپ پروگرام ہیں جو کہ مڈ ٹرم اسپیشلسٹ کے لیے. اینڈ وی ہیو گاٹ 40 ریجنل سینٹر اینڈ 4 سب سینٹر. اور اس میں آپ کی جو انفارمیشن کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ 2007 میں ہمارے پاس 7 سینٹر تھے, پھر کوئٹہ کا سینٹر نیا بنا, ایبٹ آباد کا نیا بنا, حیدرآباد کا نیا بنا, بہاولپور کا نیا بنا. تمام سینٹر کو کی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی. ہیڈ کوارٹر کراچی سے سٹارٹ کر کے ملتان کا سینٹر ڈبل, لاہور کا ڈبل, پشاور کا ڈبل, اور یہ تمام سینٹر کا نیب بننا اور ایکسٹینشن تمام سینٹر کی. دس واز بیکاز آف دی مائکرو فائنانشیل مینجمنٹ, اور جو آپ لوگ آلریڈی کنٹریبیوٹ کر, یو نو کالج از ناٹ ٹیکنگ اے سنگل پینی فرام پروونشل اور دا فیڈرل گورنمنٹ. اور جب $59 کا تھا 7 سینٹر میں, اب 14+4 سینٹر ہیں اور $250 کے قریب ہے. اور بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی یہ پروگرس اسی ہی طرح جاری ہے وداؤٹ ٹیکنگ. اور پھر اس میں وی ہیو ناٹ ریز اے سنگل پینی فیس ان دا ورکشاپ اور دا ایگزامینیشن. اور کالج کے پاس فائنانشیل اسٹیبلٹی اس انداز میں ہے جو آپ کے پیسوں کی برکت ایسی ہے کہ وی انٹینٹ ناٹ ٹو انکریز دی ورکشاپ اور ایگزامینیشن فیس ان فیوچر 4 years ٹو.
اور یہ دس از اے گڈ نیوز فار یو. اور اچھی خبر یہ کہ نیشنل سینٹر کے ساتھ ساتھ وی ہیو گاٹ ناؤ دا انٹرنیشنل سینٹر. سعودی عرب اور نیپال میں پہلے تھی، لیکن ہماری جو 2 اسکیمز جونیئر اور سینئر فیلوشپ اسکیم ہیں، ان اسکیمز کے تحت ہمارے بچے آئرلینڈ اور یو کے گئے. اور آئرلینڈ اور یو کے لیے وی ہیو ناؤ اسٹیبلشڈ اے CPSP سینٹر ان برمنگھم. ایک وقت تھا کہ گورے لوگ یہاں آ کے امتحان لیتے تھے. ناؤ وی ہیو اسٹارٹڈ دی ایگزامینیشن آف CPSP ایٹ آر برمنگھم سینٹر فار آور ٹرینی جو کہ یورپ میں اس وقت کام کر رہے ہیں، آئرلینڈ اور یو کے میں. اور ان تمام سینٹر کی ایک اچھی ویڈیو کنیکٹیوٹی ہے، اور اس ویڈیو کنیکٹیوٹی کا ہم فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ وی یوز دیٹ ویڈیو کنیکٹیوٹی فار ویریس ایکٹیویٹی، جس میں فیکلٹیز کی ایک میٹنگز ہیں اور اس کے ساتھ جو فیلوز کا اس کا فیڈ بیک ہے وہ چلتا ہے. ناؤ دس از ون آف دا فیڈ بیک سیشن. یہ ایوری ٹیوزڈے 2007 سے لے کر آج تک وی آر ہیونگ اے ریگولر فیڈ بیک سیشن آن ایوری ٹیوزڈے ود پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ. آئی ایم شیور موسٹ آف یو ول بی نوئنگ دس تھنگ. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیر از نو کمیونیکیشن گیپ. ویڈیو کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہیڈ کوارٹر از کنیکٹڈ اور لاہور کے تمام لوگ موجود ہوتے ہیں. اور اس وقت ظاہر ہے پاکستان میں اگر آپ کہیں کہ پرابلمز نہیں ہوں گے، پرابلم تو ہوتے ہیں، بٹ پرابلمز کو ایڈریس کرنے کے لیے دیر شوڈ بی جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس کے لیے وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے ریگولر ٹیوزڈے فیڈ بیک سیشن ود دی ٹرینی اینڈ دا فیلوز. اور اس کے نتیجے میں جو پرابلم ہوتے ہیں وی آر گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو سالو دیٹ پرابلم. اور اس کے لیے ایک اور میں نے کیا ہے کہ آئی ہیو گاٹ آئی تھنک مور دین 15,000 پوسٹ گریجویٹ اینڈ فیلوز نمبر آن مائی موبائل. اور بچے میسج کرتے ہیں، فیلوز میسج کرتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے اف somebody send me any message I should respond to that message. اور کبھی یہ نہیں ہوا اگر 200-300 میسج مجھے ڈیلی ریسیو ہوئے ہیں تو سونے سے پہلے میں نے تمام میسیجز کو رسپونڈ نہ کیا ہوں. I try to respond all the messages on the same day. کبھی رات کا 1 بھی بج جاتا ہے، کبھی 2 بھی بج جاتے ہیں. یہ جو تصویر ہے یہ کل کی تصویر ہے، اور اس میں تقریباً 40-50 کے قریب پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ ہیں. نیچرلی فیڈ بیک دیتے ہیں، اپنے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں اینڈ وی ٹرائی ٹو سالو دوز ایشو. اور اس میں ایک اور ہے کہ کونسل آپ کو پتہ ہے وی آر ناٹ ٹیکنگ اینی ایمولومنٹ فرام دا کالج. یہ ایک والنٹری کام ہے، اور اس میں پھر پرسنل لائف اس کو سیکریفائز کرنا، فیملی، کلینکل لائف. لیکن جب آپ ایک انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری لیتے ہیں دین دس از یور رسپانسبلٹی کہ اس ادارے کا حق ادا کریں. اور اسی طریقے سے جو ویڈیو کانفرنس ہے اس کے ذریعے ہم ایک اور وی ہیو ٹرائیڈ دس تھنگ ٹو کہ جو ہمارے سپروائزر کی ایک تو فزیکل ورکشاپ ہے. ایک یہ بہت بڑا ایک ایشو سامنے آیا تھا کہ جو ہمارے ایگزامینر ہیں ان کی ایک کنٹینیو ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ایگزامینیشن سسٹم میں جو چینجز ہیں ان چینجز کے ساتھ یہ ایبریسٹ ہو، انہیں پتہ ہو. سو دس از آلسو دی یسٹرڈے ورکشاپ جس میں گائنی کے امتحان میں ہم ایکسٹینڈڈ ٹوکس لے کے آئے. اب ایگزامینر کی ٹریننگ کے لیے دس ورکشاپ وچ واز کنڈکٹڈ بائی جنرل شیلا بکائی اینڈ آل دی سینٹرز دے ور کنیکٹڈ اینڈ دے ور بینگ اپ ڈیٹڈ اباؤٹ دا انوویشنز ان دا ایگزامینیشن. اور اسی طریقے سے سپروائزر کے ساتھ فیڈ بیک سیشن دیٹ از اے ریگولر سیشن. جب فیڈ بیک کا سلسلہ نہیں ہوگا سسٹم میں امپرومنٹ نہیں ہوگی. اور بعض لوگ میرے سے بات کرتے ہیں، آج کل کے دنوں میں کچھ میسج بھی فارورڈ مجھے کر رہے ہیں کہ جی یہ لوگوں کی کنسرن ہے، کرٹیسزم ہے. تو میں نے کہا یہ کنسرن اور کرٹیسزم دے آر ویری امپورٹنٹ فار دا امپرومنٹ آف سسٹم. جہاں کنسرن کنوے نہیں کیے جاتے، جہاں کنسرن کو ایڈریس نہیں کیا جاتا وہاں امپرومنٹ نہیں ہوتی. تو یہ فیڈ بیک سیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس فیڈ بیک کی روشنی میں وی شوڈ ٹرائی ٹو امپروو آور سیلف اینڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو ایڈریس دی چیلنجز جو اس وقت پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن میں. یہ 2 دن پہلے واپڈا ہاسپٹل میں ہماری فیڈ بیک سیشن چل رہا تھا سپروائزر کے ساتھ. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم 100% کریکٹ ہیں تو وہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن چینج اینڈ امپرومنٹ دیٹ از اے کنٹینیوس. دیر آر challenges in the post graduate medical education and we have been facing the challenges. لیکن ان چیلنجز کی اسٹریٹجیز ہونی چاہیے ٹو ایڈریس دوز چیلنجز. فار ایگزامپل PGME کے چیلنج میں پہلا چیلنج تھا انڈکشن کا. جب کرنل صاحب پارٹ 1 اور پارٹ 2 کر رہے تھے تو اس وقت ہیپا زیڈ انڈکشن تھی. اب 2008 سے اسٹریم لائن کر دی جنوری اور جولائی میں. سو چیلنج آف انڈکشن. سیکنڈ چیلنج ایکریڈیٹیشن. ماضی میں انسٹیٹیوشن کی ایکریڈیشن نہیں تھی، آپ کسی جگہ بھی ٹریننگ کر سکتے تھے.
اب ایکریڈیٹیشن اکارڈنگ ٹو ایس او پیز، لائک آپ کی ایک وزٹ ہو رہی ہے اور اس میں نیچرلی انڈور آؤٹ ڈور ادر فیسلٹیز دیکھیں گے. سملرلی ایکریڈیٹیشن آف سپروائزر. تیسرا چیلنج کیریکولم کا، اس کے لیے فیکلٹیز کیریکولم کو امپروو کر رہی ہیں. چوتھا چیلنج ویریشن ان دا ٹریننگ. یس دیر از ویریشن آف ٹریننگ بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ایڈریس دی ویریشن آف ٹریننگ تھرو آور الیکٹرانک مانیٹرنگ سسٹم. اور پھر ایویلیویشن کا چیلنج. ماضی میں تھیری پیپر تھا تو ہم نے کہا نہیں، یہ تھیری پیپر بالشتوں سے ماپا جا سکتا ہے، ایم سی کیو پہ کنورٹ کیا. پھر سیکورٹی ریزن کی وجہ سے 14 سینٹر پہ امتحان کرانا مشکل تھا، آن لائن ایگزامینیشن کر دیا. اسی طریقے سے لوگوں نے کہا کہ انٹرنیشنل چینجز آئی ہیں ایگزامینیشن سسٹم میں. ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن، اس میں جو کوگنیٹو اسکل اور افیکٹو ڈومینز ہے اس کے مطابق اسیسمنٹ ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں لے کے آئے ٹو دی ایکسٹینڈ کہ ابھی گائنی کی ایگزامینیشن میں ایکسٹینڈڈ ٹوکس آیا تو انہوں نے کہا نہیں، اسکل کی ٹیسٹنگ اس انداز میں نہیں ہے اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو امپروو دیٹ. اور ایک اور بات جو ایویلیویشن میں سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ایویلیویشن شوڈ بی اے کنٹینیوس پروسیس. ایک فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے، ایک سمیٹیو اسیسمنٹ ہے. 1 گھنٹے میں آپ کینڈیڈیٹ کو اسیس نہیں کر سکتے. سو دیر شوڈ بی اے فارمیٹیو اسیسمنٹ جو کہ انٹرمیڈیٹ ماڈیول کی شکل میں آلریڈی موجود ہے، بٹ ورک پلیس بیس اسیسمنٹ جو کہ ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں دیٹ از آلسو سارٹ آف کنٹینیوس اسیسمنٹ. یہ وہ ہمارے امتحانات ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں اور ایگزامینیشن آن لائن ایگزامینیشن ہے اس وقت. اور all these examination they are being monitored at the headquarter اور لاہور میں بیٹھ کے میں خود اس انداز میں مانیٹر کرتا ہوں. اور کووڈ میں 2 سالوں کے دوران ہم ایکٹیویٹیز نہیں کر سکے بٹ 2022 واز دا ایئر آف دا ایکٹیویٹی. کنوکیشنز مس ہوئیں. وی اسٹارٹیڈ فرام ایبٹ آباد اور ایبٹ آباد کی کنوکیشن میں سر جنرل پاکستان آرمی واز دا چیف گیسٹ. اس کے بعد حیدرآباد کی کنوکیشن ہوئی اور حیدرآباد کی کنوکیشن میں بھی جس جگہ پہ کنوکیشن ہوئی اس رات فیلوز سے ہم نے ایک کنسلٹیٹیو سیشن کیا کہ واٹ آر دا ایریاز ویئر دا امپرومنٹ از نیڈیڈ. سو اس میں وی ریسیوڈ اے ویری گڈ فیڈ بیک اور ان کی اوپینینز فیلوز کی. اسی طریقے سے حیدرآباد کی کنوکیشن کے بعد پھر فیصل آباد میں وی ہیڈ دا میٹنگ ود آل دا فیلوز اور ان کے ساتھ کنسلٹیٹیو سیشن. اینڈ دیر از اندر نیو تھنگ کہ ہم نے کہا کہ ہمارے فیلوز جن کی تعداد 50 سے زیادہ انٹرنیشنل سینٹر پہ ہے وی شوڈ ہیو دا کنوکیشن آن دوز سینٹر. سو دی فرسٹ ٹائم کالج ہیز اسٹارٹیڈ دا انٹرنیشنل کنوکیشن اور پہلی کنوکیشن نیپال بھی ہوئی جس میں پریزیڈنٹ پروفیسر محمد شاہد شفیع آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ان کے ہیلتھ منسٹر ریگولیٹری باڈیز کے چیئرمین موجود تھے. اب آپ دیکھیں نیپال از اے ہندو کنٹری اور لینڈ لاک بائی انڈیا، لیکن کنوکیشن کون کرا رہا ہے؟ پاکستان. اور کس کوالیفیکیشن کی کنوکیشن ہو رہی ہے؟ آپ کی کوالیفیکیشن کی کنوکیشن. اور اس کے بعد پھر لاہور کی کنوکیشن. آئی تھنک وی ہیو گاٹ دا بگیسٹ کنوکیشن آف دا ہسٹری ان لاہور آن 27 دسمبر. 2022 کے فیلو 2021 کے فیلوز کی کنوکیشن نہیں ہوئی. تو آئی ایم شیور آپ لوگوں میں سے کچھ نے پارٹیسپیٹ کیا ہوگا. مارننگ سیشن 2020 کے فیلوز کی جس میں پروفیسر راشد لطیف ایز اے چیف گیسٹ اینڈ 2021 کے فیلوز کی ایوننگ سیشن. تو 800 صبح 800 شام 1600 فیلوز کو فیلوشپ اور MCPS ایوارڈ کی گئی اور ایوننگ سیشن میں گورنر پنجاب چیف گیسٹ تھے. اینڈ آئی تھنک وی ریسیوڈ آلسو ویری گڈ فیڈ بیک فرام دا فیلوز کہ یہ ایک اچھا دن اور دے سیلیبریٹڈ ود دیئر پیرنٹ دی کنوکیشن آف CPSP. اور اس میں آپ حال میں دیکھ رہے ہیں کہ سوئس ہوٹل میں یہ کنوکیشن تھی اینڈ ہال واز جیم پیک. 2000 صبح 2000 شام اینڈ ان اے ویری پیسفل وے دی پیپل دے ریسیو دا ڈگری اینڈ دا کوالیفیکیشن. سم تھنگ اباؤٹ دا انٹرنیشنل ہمارا اس وقت جو MOU ہے وہ خاص طور پہ آئرلینڈ اور UK کے ساتھ ہے. اور جو پرنسپلز آف انٹرنیشنل کولیبریشن ہے اس میں ریسیپروسٹی کہ وہ ہمیں مانتے ہیں ہم انہیں مانتے ہیں. ایکریڈیٹیشن ان کے اداروں کو جہاں بچے ہمارے تعلیم حاصل کرتے ہیں ہم ان کو ایکریڈیٹ کرتے ہیں. اسی طرح پھر اوورسیز اسکالرشپ اسکیم اینڈ ایکسچینج آف ایگزامنر فار دا ٹرانسپیرنسی آف دا ایگزامینیشن اینڈ ٹو امپروو دا اسٹینڈرڈز آف ایگزامینیشن. یہ کولیبریشن کے پرنسپل ہیں. سعودی عرب میں وی سائنڈ دی MOU ان 2008 اور اس MOU کے نتیجے میں ود FCPS qualification the fellows they are appointed as the specialists with 5 year experience as the consultant. اسی طریقے سے افغانستان کو وی آر گوئنگ ٹو لک آفٹر سب سینٹر وی آر گوئنگ ٹو اسٹیبلش کیونکہ اف وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لک آفٹر دین somebody else will look after and they will be involving. ایک اسپیشلٹی ہے فیملی میڈیسن.
79 میں فیملی میڈیسن اسپیشلٹی کو اس انداز میں اسٹرینگتھن نہیں کیا گیا. سو وی سائنڈ MOU ود دی رائل آسٹریشین کالج آف جنرل پریکٹیشنر اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اسٹرینگتھن دی اسپیشلٹی آف فیملی میڈیسن. اور اسی طریقے سے آئرلینڈ اور UK کے ساتھ جو ہمارا MOU ہے, آئرلینڈ میں اس وقت 510 ٹرینی کام کر رہے ہیں ان 13 ڈفرینٹ ڈسپلن, اینڈ دس از دا ڈیٹیل آف دوز ٹرینی جو اس وقت آ رہی ہے. اس میں 19 سے سٹارٹ ہوا 2013 میں, اور 50 ٹرینی ہمارے اس وقت 2022 میں اس وقت گئے اور کام کر رہے ہیں. اینڈ دا بیوٹی آف دس پروگرام از کہ اس میں 100% آلموسٹ 100% ریٹرن ریٹ ہے. 2019 میں 51 گئے, 49 آ چکے ہیں, باقی 2 بھی آ رہے ہیں, کیونکہ جب یہ ٹرینی پاکستان میں واپس نہیں آئیں گے تو سرکل نہیں چلے گا. سو دس اسکیم واز گیون دا نیم آف برین گین اینڈ ناٹ دا برین ڈرین. اور اس میں ویزا یہاں ڈلیور ہوتا ہے, اور پھر دے آر گیٹنگ دا سیم امالومنٹ جو گوروں کو امالومنٹ ملتے ہیں. اب یہاں آ کے میں تذکرہ کروں گا کہ بعض اوقات یہ ہمارا UK کے ساتھ اسکیم ہے جس میں جونیئر فیلوشپ IMM کے بعد جاتے ہیں, اور سینئر فیلوشپ اسکیم جس میں FCPS کے بعد جاتے ہیں. ویڈیو کنیکٹیوٹی کے ساتھ ذریعے انٹرویو, یہ 2 دن پہلے کی پکچر ہے. مائک ہیلسی واز ٹیکنگ دا انٹرویو فار یونیورسٹی برمنگھم ہاسپٹل, اینڈ کرنٹلی 386 ٹرینی دے آر ورکنگ ان UK, جس میں یونیورسٹی برمنگھم, ویلسل, لیڈز, ہلس اینڈ یورکشائر اینڈ ڈڈلے گروپ آف ہاسپٹل ہے. اچھا, ایک اور بات ہے, پاکستان میں اگر کوئی نیگیٹو بات ایسے ہی سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے تو ہم پھر آگے سے وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیل. پچھلے دنوں میں انستھیزیا کی خبر آئی کہ GMC سے اس کو ڈی ریکگنائز کر دیے گا. وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیپتھ آپ مجھے بتائیں کہ 386 لوگ جو اس وقت UK میں کام کر رہے ہیں, آر دے ورکنگ وداؤٹ دا GMC رجسٹریشن؟ اور 510 جو آئرلینڈ میں کام کر رہے ہیں, آر دے ورکنگ وداؤٹ دا آئرش میڈیکل کونسل رجسٹریشن؟ 2019 کے بعد ساؤتھ ایشیا کی جتنی کوالیفیکیشنز ہیں ان کو انہوں نے ان میس اپلوڈ کرنے کے بجائے کالج ٹو کالج کولیبریٹ کیا. اب جتنے ٹرینی تھرو CPSP جا رہے ہیں ان کی رجسٹریشن کی رسپانسبلٹی کالج کی ہے. 386 دے آر رجسٹرڈ ود دا GMC, 510 دے آر رجسٹرڈ ود دا آئرش میڈیکل کونسل, اور اسی طریقے سے جتنے ہمارے فیلوز جاتے ہیں ان کی رجسٹریشن یہ کالج کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, اور کالج ٹو کالج. This is also a good news which I am going to share with you. 14 اگست 2022 پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے, اور یہ وہ دن تھا جب برمنگھم کے اندر کالج آف فزیشین سرجن کا سینٹر ہم انوگریٹ کرنے جا رہے تھے. اور وہ بلڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے, دس از یور بلڈنگ ناؤ, دس از یور سینٹر, اینڈ وی ہیو ناؤ اسٹارٹیڈ دا ایگزامینیشن آن دس سینٹر. اور اس دن کوئن کے ریپرزینٹیٹیو, رائل کالجز کے ریپرزینٹیٹیو اور لوکل کمیونٹی ساری موجود تھی, اور CPSP برمنگھم سینٹر کو 14 اگست 2022 کو ہم نے انوگریٹ کیا. اب ان تمام سینٹر پہ وی ہیو آلسو اسٹارٹیڈ دا ایگزامینیشن. برمنگھم سینٹر کا یہ ایگزامینیشن ہے, اور اس میں پریزیڈنٹ اینڈ مائی سیلف ہم پارٹ 1 کے امتحان میں خود بیٹھے تاکہ ہم ٹیسٹ کر سکیں کہ یہ سینٹر کنیکٹڈ ہے کراچی کے ساتھ, اور جو اگلا امتحان ہوگا پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ دس از تھرو. سو ٹیسٹ واز تھرو, اور پھر نومبر میں امتحان لیا گیا. اب وی آر گوئنگ ٹو ہیو دا ریگولر ایگزامینیشن آن آر برمنگھم سینٹر. اسی طریقے سے سعودی عرب کے ایگزامینیشن اور نیپال کے ایگزامینیشن, ان تمام سینٹر پہ ہمارے ایگزامینیشن ہو رہے ہیں. اینڈ فائنلی لاسٹ منتھ وی ہیڈ اے میٹنگ ود کالج آف میڈیسن آف ساؤتھ افریقہ, اور یہ جو ہماری انٹرنیشنل کانفرنس ہے جس میں 33 فارن گیسٹ ہیں, اس میں مین کولیبریشن ہے ود کالج آف میڈیسن آف ساؤتھ افریقہ, اور اس میں ان کے ساتھ ہماری ڈفرینٹ میٹنگ ہوئی. دے ہیو گاٹ 29 پریزیڈنٹس آف ویریس کالجز, اور یہ تمام اس میٹنگ میں موجود ہیں, اور اس وقت یہ کراچی پہنچ چکے ہیں. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے کولیبریٹو میٹنگ جس میں 12 کو ہمارا جو ہے وہ کانوکیشن ہے. 13 اینڈ 14 کو وی آر گوئنگ ٹو ہیو دی اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر, ویریس سیمینار, اور جو اس میں ریکمنڈیشن بنے گی, دیز ریکمنڈیشن ول بی پریزنٹڈ ٹو دا گورنمنٹ اینڈ ویریس اسٹیک ہولڈرز, تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی جو میڈیکل ایجوکیشن ہے ان کو کس انداز میں امپروو کر سکیں. آل دیز ایکٹیویٹی دے ہیو گاٹ ایکریڈیٹیشن فرام امیریکن کونسل فار کنٹینیوڈ میڈیکل ایجوکیشن. سو جتنی ہماری انٹرنیشنل کانفرنس کی آپ کی رجسٹریشن ہے, ان تمام کے CME کریڈیٹارز آپ کے امریکہ سے ایکریڈیٹڈ ہوں گے. اینڈ دین کالج ریسیو ویریس پرائزز, اور فیوچر بھی ان کالج کی ہے
CPSP to be recognized as the international training and advisory center in the world. CPSP has justified its claim to be the pioneer and custodian of postgraduate medical education within country and the region. اور یہ آخری important slide ہے. CPSP greatest strength is not the example of power but the power of our own example. آخری سلائیڈ میں کسی نے بات کی کہ CPSP should have a continuous improvement. اس میں کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو چینجز آنی چاہیے. تو کسی نے اور میرے سے کسی نے بات کی کہ جی یہ کرٹیسزم بڑا ہوتا ہے کہ چینجز کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو کی سپیڈ کم ہے. میں نے کہا دو چیزوں کا خیال رکھنا. ایک تو کرٹیسزم کو ہمیشہ ویلکم کرنا ہے. جب آپ کرٹیسزم کو ویلکم نہیں کریں گے آپ امپروو نہیں کر سکیں گے. تو جتنے لوگ کنسرن شو کرتے ہیں یہ کالج کے ایک لحاظ سے دے آر کنسرنڈ ود دا کالج. اور سیکنڈ چیز جو ہے چینجز. تو چینجز کے لیے یہ ایک شعر مجھے آتے آتے یاد آیا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یعنی چینج ہیز ٹو بی دیئر. کیونکہ جب پانی اسٹیگننٹ واٹر ہے اس میں سمیل آئے گی، چلتا رہے گا تو سمیل نہیں آئے گی. اور جو تغیر کی ایک بیسٹ ایگزامپل اس وقت کالج آف فزیشین سرجن کی آج صبح ہے کہ 33 ممالک کے لوگ اس وقت موجود ہیں اور اگلے 3 جو آنے والے ہیں. I think that is the best example of continuous improvement and continuous change. And with the help of you people, with the help of supervisor, with the help of these faculty member, inshallah we'll try to have the positive and continuous changes and introduction of these innovation for College of Physician Surgeon Pakistan. آپ پہلی سلائیڈ دیکھتے ہیں تو آپ کو گرین لان اور پھول نظر آتے ہیں، اور جب آخری سلائیڈ دیکھتے ہیں تو چمکتی ہوئی بلڈنگ نظر آتی ہے. اور یہ بلڈنگ کی جو چمک ہے اس کے سٹارز آپ سب لوگ ہیں.